ہم نے دیکھی مسجدوں کے ان کے مزاروں کے سامنے کتنی لمبی لائی، ہندو لوگ ہی جاتے ہیں ان کے یہاں جڑوانے، ہم نے پرتیکش دیکھا ہے سب۔ تو ہمیں اپنے میں کیوں نہیں آستھا ہے؟ ان کا یہ مطلب ہے کہ اپنے دھرم میں آستھا رکھو، اپنے بھگوان میں آستھا رکھو، کیوں ہم کہیں مزار میں جائیں چادر۔ جی میرا یہ کوشچن ہے کہ اسلامی کے ذریعے میں کیسے انسانیت پھیلا سکتا ہوں، اور باقی ریلیجن ہو یا پھر باقی میں ایتھسٹ ہو کے یا پھر باقی تھوڑا سا بات تو ہے کہ ادر جیسے ہندو میں کہ برامن چھتری اپر کاسٹ اور باقی ادر بیکورڈ کلاس کو الگ نظریے سے دیکھتے ہیں، وہ تو ہے۔ بٹ میرا ایک اور یہاں پر یہ کوشچن بنتا ہے، جیسے میں ایک ناؤ پر ہوں اور ایک طرف میرا مسلم بھائی اور ایک طرف نان مسلم بھائی میرا ہے، اور دونوں ڈوب رہے ہیں، تو میں کسے بچاؤں؟ مسلم بھائی کو پہلے بچاؤں کہ نان مسلم بھائی کو؟ ٹھیک، تو آپ السلام علیکم دوستو آج ہم اسی ویڈیو کلپ میں اس بہن جی کی 2-3 باتوں کو سنیں گے۔ تو اس بہن جی کی ان باتوں کے اوپر میں کہنا تو کچھ نہیں چاہتا، لیکن ایک بات جسے سبھی غیر مسلمانوں کو ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ کسی مزار پر جانا یا کسی قبر میں جا کر دعا مانگنا یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے کہ ہم مزار پر جا کر صدر چڑھائے یا اپنے لیے اس مزار سے اس قبر سے دعا مانگے، اس کی تعلیمات اسلام نہیں دیتے ہیں۔ لیکن ہاں، ہم کسی قبر پر جا کر اس قبر میں جو سویا ہوا ہے اس کے لیے اللہ کے پاس دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اس سے ہم دعا نہیں مانگ سکتے ہیں اپنے لیے۔ تو یہ ہم سبھی مسلمانوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کر رہے ہیں کہ وہ کسی قبر میں جا کر عبادت کر رہے ہیں یا کسی مزار میں جا کر صدر چڑھا رہے ہیں، یہ وہ بالکل غلط کر رہے ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ تو خیر آئیے پہلے ہم اس ویڈیو کلپ کو دیکھ لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر ہم مفتی اسیر ندیم صاحب اور امیر حق بھائی کے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن بھی سن لیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ہم لوگ جو ہے سرو دھرم والے، ہم لوگ سب، ہم مسلمانوں کے یہاں بھی جھڑوانے کے لیے جاتے، جب ہم ان کے پیر فقیر، ان کے قاضی حاجی کے اوپر وشواس کر سکتے ہیں، وہ ہم کو جھاڑتے ہیں۔ کتنی ہم نے دیکھی مسجدوں کے ان کے مزاروں کے سامنے کتنی لمبی لائی، ہندو لوگ ہی جاتے ہیں ان کے یہاں جڑوانے، ہم نے پرتیکش دیکھا ہے سب۔ تو ہمیں اپنے میں کیوں نہیں آستھا ہے؟ ان کا یہ مطلب ہے کہ اپنے دھرم میں آستھا رکھو، اپنے بھگوان میں آستھا رکھو، کیوں ہم کہیں مزار میں جائیں چادر چڑھائیں، اپنے بھگوان کے لیے پرساد کریں۔ صرف ایشور کہتا ہے مجھے پریم سے مانو، ہمارا ایشور کچھ مانگتا تو نہیں، صرف بولتا ہے پریم سے مانو۔ ہمارے دھرم کو ختم کر کے ہم ثابت بھی تو کر رہے ہیں کہ ہر مندر کے ہر مسجد کے نیچے ہمارا مندر ہے۔ عارف رضا صاحب فرمائیے۔ جی میرا یہ کوشچن ہے کہ اسلامی کے ذریعے میں کیسے انسانیت پھیلا سکتا ہوں، اور باقی ریلیجن ہو یا پھر باقی میں ایتھسٹ ہو کے یا پھر باقی تھوڑا سا آپ اپنا تعارف بھی کرا دیں، کیا آپ ابھی مسلمان ہیں یا اسلام چھوڑ چکے ہیں؟ نہیں میں ابھی مسلمان ہوں، اسلام نہیں چھوڑا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کے تعارف میں یہ بات آئی تھی کہ آپ کے ذہنوں میں کچھ شکوک ہیں، آپ الہات کے قریب ہیں، کوئی جس طرح کی بات آئی تھی، ایسا ہی ہے؟ میری بہت ساری ڈاؤٹ ہے، وہی میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، یہی۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے وہ یہ کہ اسلام ہی کے ذریعے ہم کیسے انسانیت پھیلا سکتے ہیں، رائٹ؟ جی ٹھیک ہے، تو اس کا جواب بڑا آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پھیلانے یا سکیڑنے کے لیے اس چیز کا جاننا ضروری ہے کہ وہ چیز کیا ہے کہ جس کو آپ پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں یا کوئی بھی شخص آپ سے سوال کرے کہ بھئی انسانیت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو کوئی آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ انسانیت کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت وہ ہے جو دوسرے کو دکھ نہ دے، پریشانی میں دیکھے تو اس کی مدد کرے، وہ انسان، وہ چاہے وہ کسی مذہب کا کیوں نہ ہو، وہ اگر وہ پریشان ہے تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بہت بہتر، اگر دوسرے مذہب کے لوگ بھی پریشان ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اچھا، اب ایک حدیث اور ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث پہلے سن لیجئے، وہی ذہن میں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم تو نقصان پہنچا رہا ہے، وہی بات جو آپ نے کہی ابھی، ظالم تو نقصان پہنچا رہا ہے نا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی مدد اس طرح ہوگی کہ اس کو اس کے ظلم سے روکو۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ صرف تمہارے اوپر، مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہو تو تبھی روکو، وہ کسی کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہو
ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکے اور اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، چونکہ اخا کا لفظ ہے، یعنی اس ظالم کو بھی بھائی کہا گیا کہ وہ تمہاری خیر خواہی کا مستحق ہے، چونکہ جب تم اس کو ظلم سے روکو گے تو وہی پھر آخرت میں تبھی اس کے لیے نجات ممکن ہے. اگر تم اس کو نہیں روکو گے اور وہ ظلم کرتا رہے گا تو وہ تو جہنم کے گڑھے میں جا کے گرے گا. تو اب مجھے بتائیے کہ کیا اسلام جو ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنے کی تعلیم دے رہا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ظلم کرنے کی تعلیم دے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، کل عامر بھائی نے ایک اسٹریم میں پڑھی بھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی، وہ آیت، اس آیت کا نمبر کیا ہے عامر بھائی؟ 8 اور 9، سورہ ممتحنہ 8 اور 9 نمبر. 8 اور 9. اس میں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے جنگ نہیں لڑی، تم کو گھروں سے نہیں نکالا، تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں کیا، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. نیک سلوک کرنا چاہیے تم کو، تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تم ان کا تعاون کرو، یہ قرآن کریم کا حکم ہے. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تو ان کے ساتھ انصاف کرو. تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جو آدمی برا نہیں ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، تو پھر جو برا ہے اس کے ساتھ، اس کو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی برائی کو ختم کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو برا نہیں ہے اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کیا جائے گا. جو برا ہے اس کی برائی کو ختم کرنا ضروری ہے، اور برے کی برائی کو ختم کرنا ہی انسانیت ہے. اب مجھے بتائیے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ قرآن کی ایک آیت ہے حضرت، وہ بھی کر دیتے ہیں. ایک منٹ عارف بھائی. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اللہ کہتے ہیں کسی قوم کی محبت یا اس کے ساتھ تعلق تمہیں حق سے، جسٹس سے نہ روکے، جسٹس قائم کرو، یہی تقوی کے سب سے قریب ہے، چاہے تمہاری اپنی قوم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. جی نہیں تو میرا یہ کوشچن بھی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اسلامی نہیں باقی ادر ریلیجن بھی تو سکھاتا ہے کہ انسانیت برقرار رکھنی چاہیے. اسلام بھی سکھاتا ہے اور باقی ادر ریلیجن بھی سکھاتی ہے ہمیں. تو باقی ادر ریلیجن بھی تو کچھ حد تک صحیح ہے کہ وہ بھی یہ بات سکھاتی ہے کہ انسانیت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایسا ہے کہ کچھ حد تک صحیح ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے. کچھ حد تک تو ہر نظام صحیح ہو سکتا ہے، تھوڑی بہت اچھائی تو کہیں نہ کہیں ملی جاتی ہے. بات ہو رہی ہے فل پیکج کی، کہ ایک مذہب جو آپ کو عبادت کا نظام بھی صحیح بتائے اور معبود کا پتہ بھی صحیح بتائے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا ہے وہ بھی صحیح بتائے، وہ زیادہ صحیح ہے؟ یا وہ مذہب جو یہ کہے کہ نہیں جی ہم انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں، باقی معبود کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، وہ زیادہ صحیح ہے؟ اس کے علاوہ عارف بھائی معذرت، مجھے روکنا اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ آپ نے جو بات کی وہ غلط کی ہے. سب مذہب جو ہیں وہ انسانیت کی تعلیم انفارچونیٹلی نہیں دیتے، جتنے دھرم ہیں وہ نہیں دیتے. ایک حقیقت کچھ حد تک تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. تھوڑا اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں نا، کوئی شک شبہ ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، آپ کے طریقہ کار میں تھوڑا سننے کا حوصلہ پیدا کریں کہ آپ کو بات سمجھ آئے گی. ذرا سنیں، تسلی سے سنیے گا بات. جی دیکھیں، وہ جتنے دھرم ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ انسانیت کا درس دیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ سطحی معلومات جس کو دھرم کے بارے میں ہو وہ اس کانسیپٹ کو تو سوالو کر سکتا ہے، مان سکتا ہے، مگر جس نے ڈیپ سے ان ادیان کی، ان تعلیمات کو جو مورل ویلیوز کو ڈیفائن کرتی ہیں اگر پڑھا ہو، اس کو صاف پتہ چل جائے گا کہ کہاں اسلام کی اخلاقیات کھڑی ہیں اور کہاں دوسرے دھرم والوں کی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جتنے اسلام کے علاوہ دھرم ہیں انہوں نے نیکی اور انصاف اور عدل اور اچھے اخلاق کا جو تصور قائم کیا ہے وہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کی ذات پات اور ان کے تعلقات کی بنیاد پر ہے. ہندو دھرم کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو برہمن اور شتریاں جو ہیں وہ اپر ہائی کلاس پہ آپ کو نظر آتے ہیں، جبکہ دوسری کاسٹ جو ہیں وہ اپنے مورل ویلیو یا سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے نیچے نظر آتی ہیں. اس میں عمل کا کردار نہیں رہتا. اسی طریقے سے عیسائیت میں آپ آئیں گے یا جیوش میں آئیں گے، آپ کو جینٹائلز اور نان جینٹائلز کا تصور ملتا ہے جو کہ خالصتاً نسلی تعصب کی بنیاد پر ہوتا ہے. اسلام کا خاصہ یہ تھا کہ وہ انسانیت کو ایک ماں باپ کے تناظر میں دیکھتے ہوئے ان کے اعمال کے دار و مدار کے اوپر ان سے حسن سلوک اور سوء سلوک کا تعلق دیتا تھا کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ سخت رویہ رکھنا ہے تو اس کے جرم یا اس کے عمل کی وجہ سے رکھنا ہے، نہ کہ اس کی پیدائش کی وجہ سے، نہ اس کی زبان کی وجہ سے، نہ اس کے علاقے کی وجہ سے.
جبکہ اسلام کے علاوہ جو تصور تھا اخلاقیات کا وہ بیس کرتا تھا ان کے رنگ، نسل، علاقے، ان کی زبان اور ان کے رتبے کے اعتبار سے. یہ بنیادی فرق ہے جو اسلام نے توڑا، اور شروع سے اسلام نے اس چیز کو رکھا کہ انسانیت کا تکریم بحیثیت انسانیت ہوگی، نہ کہ ان کے ماں باپ رنگ نسل کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس پر میں نے ضروری جی زبردست. جی بھائی. جی آپ ایک دم صحیح سمجھائیں، وہ بات تو ہے کہ ادر جیسے ہندو میں کہ برامن چھتری اپر کاسٹ اور باقی ادر بیکورڈ کلاس کو الگ نظریے سے دیکھتے ہیں، وہ تو ہے. بٹ میرا ایک اور یہاں پر یہ کوشچن بنتا ہے، جیسے میں ایک ناؤ پر ہوں اور ایک طرف میرا مسلم بھائی اور ایک طرف نان مسلم بھائی میرا ہے، اور دونوں ڈوب رہے ہیں، تو میں کسے بچاؤں؟ مسلم بھائی کو پہلے بچاؤں کہ نان مسلم بھائی کو؟ ٹھیک، تو آپ اگر مسلمان کو بچائیں گے تو کیا یہ ظلم ہوگا؟ نہیں. اچھا، غیر مسلم کو بچائیں گے تو کیا یہ ظلم ہوگا؟ غیر مسلم کو آپ کیوں بچائیں گے؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، مثلا کوئی بھی وجہ ہوگی. میں تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہوں کہ آپ غیر مسلم کو بچانا چاہتے ہیں، کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ انسانیت کے ناطے. انسان تو وہ بھی ہے، مسلمان. بچا آپ ایک ہو سکتے ہیں. تو میں زیادہ پریفر کروں کہ اپنے مسلم بھائی کو بچاؤں، وہ تو ہے. کیوں؟ بٹ کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے. اور چلیں، میں نے تھوڑی دیر کے لیے کہا میں نے آپ اس کو نہ بچائیں، آپ غیر مسلم کو بچانا چاہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے بچانا انسانیت کے طور پر، اور جیسے وہ بچ جائے تو کچھ ہماری اخلاق دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام دونوں جگہ فیکٹر ہوا. دونوں جگہ فیکٹر ہوا نا. تو پھر آپ یہ سوال ہی غلط کر رہے ہیں کہ میں ایک مسلمان کو بچاؤں یا غیر مسلمان کو. چونکہ اگر آپ اس سوال کی بنیاد پر انسانیت طے کرنا چاہتے ہیں تو پھر انسان تو دونوں ہیں. آپ چاہے مسلمان کو بچائیں چاہے غیر مسلم کو بچائیں، آپ نے ایک انسان کو بچایا. اور اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں مسلمان متعصب ہوتا ہے، تو دیکھو اس نے مسلمان کو بچایا. میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا کہ آپ غیر مسلم کو کیوں بچانا چاہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اخلاق کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لے، تو یہاں پر بھی اسلام ہی وجہ ہے. تو ہمارا تو جینا مرنا، ہمارا ہر کام تو اسلامی کی وجہ سے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا، میرا مرنا، میرا نماز، میرا حج، ہر چیز اللہ کے لیے. میں اگر ایک غیر مسلم کو بھی بچاؤں گا تو اس نیت سے بچاؤں گا کہ میرے اخلاق کی وجہ سے وہ متاثر ہو، مرنے سے پہلے اس کو کلمے کی توفیق ہو جائے اور وہ جنت میں چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں. جی. اور یہ کوشچن بنتا ہے میرا کہ جیسے میں اتنی ساری یہ سب چیزیں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ نا، اسلامک چیزیں، تو مجھے پھر کبھی یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ میرے جتنے بھی نان مسلم فرینڈ ہیں یا جتنے بھی ہیں، تو وہ لوگوں کے ساتھ میں اپنا کیا بولتا ہوں دوستی چھوڑ دوں، تاکہ دوستی کہ ان سے لگتا ہے کہ میں دور ہٹ جاؤں. اب مطلب کہ ان کے ساتھ رہوں گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اسلامک چیزیں دیکھنے سے پھر میں اپنے غیر مذہبی دوستوں سے دور ہو جاتا ہوں. یہ آیت حضرت نے آپ کو آیت دی ہے، میرے خیال سے اس میں آپ کی طرف جواب تھا اس چیز کا. یہ رویہ جو پیدا ہوا ہے آپ میں، اسی کو اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ نے کب روکا ہے. یہ جو ایک ٹیکنیک ہے نا حضرت، اس کی تجویز حضرت میں چاہتا ہوں اس پر بات ہو جائے. اصول فقہ کے اندر صیغوں کے ذریعے، یہ میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات اس لیے کر دوں تاکہ حضرت اس پر پھر اپنی تصحیح کر دیں. اصول فقہ کے اندر کسی چیز کی ممانت یا کسی چیز کی اجازت میں صیغوں کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ صیغے کون سے استعمال کیے گئے ہیں، یعنی نہیں کے صیغے ہیں یا تنقید کے صیغے ہیں یا استحباب کے صیغے ہیں، تو وہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ عمل کس نوعیت کا ہے. جو آیت سورہ ممتحنہ کے اندر بیان کی گئی وہ صاف اشارہ کرتی ہے کہ جو ہچکچاہٹ ایمان کے بعد کفر سے نفرت کی پیدا ہوتی ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے نظریات کے لیے تھی. اس لیے وہ صیغہ استعمال کیا گیا لا ینہاکم. تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ اللہ نے روکا ہے ان کے ساتھ نیکی کرو؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک جبلت تھی، ایک فطرت تھی انسان کی کہ وہ جب کفر سے نفرت کرتا ہے گویا کسی کافر سے نفرت کرنے لگتا ہے. تو اس صیغے کے ذریعے ایک اشارہ دیا گیا کہ لا ینہاکم، تمہاری فطرت میں جو ایک کراہت پائی جاتی ہے نا کہ دوری کر لوں کافروں سے بھی، وہ جن کافروں سے دوری کرنی ہے ان کا بتا دیا، اور جن سے نہیں کر سکتے یا جن سے اچھا تعلق بھی رکھ سکتے ہیں ان کا بھی بتا دیا. تو میرا بھائی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا تھا.